تو یہ کیسے لوگ ہوں گے بھائی؟ اب ذرا غور سے سنیے کہ جو نبی پاک کا دوست بننا چاہے، ہم تو غلام ہیں، آقا قبول فرما لے، غلامی میں تو ہی بیڑا پار ہو جائے گا، مگر آقا ان لوگوں کو اپنا دوست فرما رہے ہیں۔ فرمایا جو مومن ہو، نمبر 2 خفیف الحال، کم سامان والا ہو، نمبر 3 ذو حظ من الصلاۃ، کثرت سے نماز پڑھنے والا ہو، نمبر 4 احسن عبادت ربی، اپنے رب کے اچھے انداز سے عبادت کرنے والا، نمبر 5 وَأَطَاعَهُ فِي السِّرِّ، تنہائی میں اللہ پاک کی فرما برداری کرنے والا ہو، نمبر 6 وَكَانَ غَامِضًا فِي النَّاسِ لَا يُشَارُ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ، لوگوں میں چھپا ہوا ہو، اس کی طرف انگلیوں سے اشارے نہ کیے جاتے ہو، اور نمبر 7 وَكَانَ رِزْقُهُ كَفَافًا فَصَبَرَ عَلَى ذَلِكَ، اس کا رزق یعنی اس کی جو آمدن ہے بقدر کفایت ہو اور وہ اس پر صبر کرتا ہو۔ یہ 7 قسم کے لوگ، یہ 7 اوصاف ہیں اس بندے کے، یہ 7 کیٹیگری ہیں اس بندے کی کہ سبحان اللہ، آقا فرماتے ہیں کہ یہ میرے سب سے زیادہ قابل رشک دوست ہیں، دوست میں بھی اور قریب دوست ہیں۔ سبحان اللہ، ذرا غور کیجئے، کچھ نیکیاں ایسے ہوتی ہیں جس میں کہا جاتا ہے یہ نیکی کر لے تو جنت کی بشارت ہے، کچھ نیکیاں ہوتی ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کر لے تو جہنم سے چھٹکارا مل جاتا ہے، کسی کے بارے میں فرمایا کہ یہ کام کر لے تو پل صراط سے آسانی سے گزر جائے گا، کسی کام کے بارے میں کہا جاتا ہے قبر کے عذاب سے بچ جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ 7 اوصاف کیسے ہیں کہ جس میں شامل ہو جائیں، آقا فرماتے میرا قابل رشک دوست ہے۔ ہائے ہائے، اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اس کا تو بیان ہی نہیں، تم جسے چاہو۔ ذرا سوچئے، نبی پاک جسے چاہے اس کا عالم کیا ہوگا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اور ایک بات اور یاد رکھیں، علماء فرماتے ہیں جس کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنا دوست بنا لیں، اسے اللہ پاک اپنا ولی بنا لیتا ہے، اور جو ولی بن جائے اس کے بارے میں قرآن میں کیا فرمایا؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دوست کی شان کیا ہے کہ جو پیارے آقا کا دوست وہ اللہ کا بھی پیارا ہے، جو اللہ کا پیارا ہوتا ہے اس کی کیا شان ہوتی ہے؟ حدیثوں میں آتا ہے جو اللہ کا ولی ہو اللہ پاک اس کی خصوصی مدد فرماتا ہے، جو اللہ پاک کا دوست ہو اللہ پاک اسے گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے، جو اللہ پاک کا دوست ہو اسے دنیا کی محبت سے بچایا جاتا ہے، جو اللہ پاک کا دوست ہو رب کریم اس کی چاہت کو رد نہیں کرتا، اللہ پاک کا ولی جو مانگے وہ عطا کیا جاتا ہے۔ اچھا، اب ذرا ان 7 اوصاف کو ہم تھوڑا تھوڑا سمجھتے ہیں تاکہ یہ 7 کون سی خوبیاں ہیں، ہم کوشش کریں کہ ہمارے اندر بھی یہ خوبیاں آ جائیں۔ ایمان، پہلا وصف کیا ہے کہ وہ بندہ مومن ہو۔ یاد رکھیے، ایمان والا ہونا بڑی سعادت ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، اور نہ مرنا مگر مسلمان، یعنی ایمان سلامت لے کر قبر میں جانا ہے۔ ہم اللہ سے آج دعا کرتے ہیں کہ اللہ سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں بھی ہمارا ایمان ہم سے جدا نہ ہو، ہم ایمان سلامت لے کر قبر میں جائیں۔ تو ایمان کی حفاظت کی ہمیں فکر کرنی چاہیے، مگر ایک بات یاد رکھیے گا، آج کل بڑا لاجک کا زمانہ ہے، یہ بڑا عجیب سوشل میڈیا کے معاملات آ گئے ہیں۔ جناب یہ اسلام کا حکم ہے، اس کے پیچھے لاجک بتائیں، یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، اسلام کا یہ آرڈر سمجھ نہیں آ رہا، عقل پر فیصلے ہو رہے ہیں۔ نہیں جناب، ایمان جو ہے نا اس کی بنیاد عقل پر نہیں رکھنی ہے، ایمان کی بنیاد عشق پر رکھنی ہے۔ ہاں یاد رکھیے گا، بعض اوقات عقل اٹک جاتی ہے، ایمان کے معاملات یہ عشق سے ہوتے ہیں۔ اللہ کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا نا، مانتے ہیں اللہ ایک ہے۔ نبی پاک بظاہر ہم نے ان کا دور نہیں پایا، دیدار نہیں ہوا ہم میں سے بہت سو کو، ہم مانتے ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ آخری نبی ہیں۔ ہم نے نہیں دیکھا جبریل امین قرآن لے کر آتے تھے، اللہ کے نبی سے سنا ہے، ہم ایمان لے آئے کہ جبریل امین بھی ہیں، قرآن بھی نازل ہوا ہے، اللہ کی آخری کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ارے جب اتنی باتیں بغیر دیکھے مان لی، بغیر دلیل کے مان لی، اب کدھر سے تمہارے دماغ میں یہ باتیں آئی ہیں کہ جناب لاجک بتائیے، اس کی وجہ بتائیے، اسلام کا یہ حکم کیوں ہے ہمیں سمجھ نہیں آ رہا۔ میری آپ کی سمجھ کیا ہے؟ ہمارا کام ماننا ہے، ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر، ہم غیب پر ایمان لانے والے ہیں۔ تو بڑی گہری بات ہے کہ نبی پاک کا دوست وہ ہے جو مومن ہے، اور مومن وہ ہے جو ایمان سلامت لے کر دنیا سے جائے۔ تو شیطان کے واروں سے اگر بچنا ہے تو اپنے ایمان کی جو بنیاد ہے وہ عشق پر رکھنی ہے۔ کیا خوبصورت بات کہی نا، فرمایا کہ عقل جو ہے، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں،
عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھنی ہوتی ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت ابراہیم کا واقعہ آپ کو نہیں پتا؟ خلیل اللہ ہے، کتنی بڑی آگ تھی۔ آج چھوٹی سی آگ کو کوئی کہہ ذرا ہاتھ ڈالو کہ پاگل ہو کوئی ہاتھ جل جائے گا، اتنی بڑی آگ تھی آپ کے سامنے کہ کوئی پرندہ نہیں اڑ سکتا تھا، نو فلائنگ زون ہو گیا تھا وہ ایریا، اتنی بڑی آگ ہے، اور آپ کو اس آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ عمر کتنی؟ 18-20 سال کا نوجوان، ابھی عمر بھی آپ